نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اپنی تیسری ویڈیو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم 6 نبوت سے جو ہجرت حبشہ ثانی سے لے کر اور 13 نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ بہت ہی عام ویڈیو ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جو ایجوکیشن لائف میں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، تو ویژن ہو جائے گا آپ کا۔ جنہوں نے نہیں سنے نہیں پڑھے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آگاہی ہو جائے گی اس کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع، جس میں حضور صلی اللہ علیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت حبشہ ثانی دوسری ہجرت سے لے کر سن 6 نبوت سے 13 نبوت تک کا۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اپنا ہجرت حبشہ۔ سن 6 نبوت میں سب سے پہلے جو ایک اچھی خبر خوشخبری ہوئی یہ ہوئی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت امیر حمزہ وہ اسلام لے کے آئے، اور اس کے 3 دن بعد ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر فاروق وہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح سے یہ 2 افراد اسلام میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد جو ہم نے جو آپ کو 5 نبوت میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے 11 مرد اور 4 جو خواتین تھیں وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن جب حبشہ پہنچے اس کے 3-4 مہینے بعد ان کو بھی خبر ملی کہ مکہ میں جو نا لوگ مسلمان ہو گئے۔ غلط خبر تھی لیکن ان میں سے اکثر لوگ واپس آ گئے۔ تو جب وہ واپس آ گئے سن 6 ہجری میں، تو قریش مکہ نے ان پر بھی اور جو دوسرے مسلمان تھے ان پہ پھر اور ظلم و ستم کرنا شروع کیا، جس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ اس کے اندر تقریباً 83 مرد اور 18 خواتین انہوں نے جا کے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور حبشہ پہنچے۔ جب یہ لوگ حبشہ چلے گئے جس کی خبر قریش کو ملی، تو قریش جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ بھئی اور ان کو کس طرح سے وہاں سے نکالا جائے۔ تو انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا اور اس وفد کو انہوں نے جو نجاشی تھے حبشہ کے بادشاہ ان کی طرف بھیجا۔ تو یہ جو وفد تھا اس کی جو قیادت کر رہے تھے وہ عمرو بن الاس تھے، اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی ربی اور یا عمارہ بن ولید، یہ 2 افراد شامل تھے اس کے اندر نا۔ تو یہ وہاں پر پہنچے تو پہلے تو یہ نجاشی کے جو وزیر وغیرہ ہوتے ہیں بطارقہ کہتے تھے اس وقت، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے مل کے ان کو تحائف وغیرہ دیتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ کل ہم جب یہ درخواست پیش کریں تو آپ جو ہے نا ہماری حمایت کرنا، اور کہ ہمارے کچھ لونڈے ہیں، لونڈے کہا انہوں نے کہ وہ ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں آ گئے، پناہ گزین ہو گئے۔ انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو بدھ مت اور نصرانیت ان دونوں سے الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن یہ ان کے دربار میں آئے نجاشی کے، تو جو انہوں نے آن کے نجاشی کو سارا قصہ سنایا، تحائف دیے کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے پناہ گزین، اور وہ جو ہے ایک نیا مذہب لے کے آئے جو ہمارے بت پرستی کے بھی خلاف ہے اور نصرانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، ان کو آپ بلا لو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جو سفراء تھے، جو ان کے وزیر تھے، بطارقہ تھے، انہوں نے بولا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، ان کے کہنے سے ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، میں جب تک ان سے پوچھنے لوں میں ان کو حوالے نہیں کروں گا۔
تو اس طرح اس نے پھر ان سے ملاقات کے لیے کہا. خیر دوسرے دن جو ہے وہ دوبارہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس وقت جو وفد تھا، جو ان لوگوں کا جو ہمارے مسلمان جو گئے تھے ہجرت کر کے، ان کا جو وفد تھا اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب. تو آپ آئے اور آپ سے پوچھا نجاشی نے کہ بھئی یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے بہت ہی زیادہ ایمان افروز تقریر کی، اور تقریر کرنے کے جب تقریر کی تو پھر اس سے نجاشی بھی جو ہے بہت متاثر ہوا. تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے اپنے وفد کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی: شاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجا جس کے نصب اور صدق اور امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے. اس نے حکم دیا، ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت والا سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، جو خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں. پس ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، حرام کو حرام اور حلال کو حرام جاننے لگے. اسی جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیتیں دے کر مجبور کرنے لگی ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ جائیں اور خیانت کو بدستور سابقہ حلال سمجھیں. جب انہوں نے ہم پر قہر اور ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجاوری میں صدراہ ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے. ہمیں امید ہے کہ ہم پر ظلم نہ ہوگا. یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں. نجاشی سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی. اس کے ساتھ ہی جو اس کے جو اساقفہ تھے وہ بھی روئے. پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں. اس کے بعد سفیروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہ کروں گا. جب یہ سفرا جدو قریش کے واپس پہنچے تو انہوں نے بھی نئی چال چلی. ان کو پتہ تھا کہ نجاشی جو ہیں یہ عیسائی ہیں، تو انہوں نے سوچا یہ کہ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نبی ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کو خدا مانتے ہیں. تو انہوں نے بولا یہ چال اچھی رہے گی کہ ہم جا کے ان کو بولتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے. تو ایسی ہوا کہ جو اس کے وفد کے قائد تھے وہ دوبارہ گئے ان کے پاس اور نجاشی کے پاس. انہوں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ. تو نجاشی نے دوبارہ ان کو طلب کر لیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے، رسول اور پیغمبر ہیں، کلمت اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں. یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ واللہ جو تم نے کہا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں. بس یہ سننا تھا. تو پھر تو جو سفارتکاری گئی تھی قریش کی وہ پھر ناکام واپس آ گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان کو جو ہمارے مسلمان گئے تھے ہجرت کر کے ان کو پھر رہنے کا موقع ملا وہاں پر، اور یہ ناکام واپس آ گئے. جب یہ واپس آ گئے اس کے بعد
تو انہوں نے سوچا کہ اب تو کسی طرح جتنی بھی ہو سکے سختی وہ کی جائے. اس لیے پھر یہ واقعہ جو شعیب ابی طالب والا ہے یہ سن 7 نبوت سے شروع ہوتا ہے اور 10 نبوت تک چلتا ہے. تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. شعیب ابی طالب محاصرہ، 3 سالہ محاصرہ شعیب ابی طالب. قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت اور ظلم و ستم کے اسلام اس قبائل عرب میں پھیل رہا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور سفارت بھی بے مراد واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بلا اتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ اپنے شعیب یعنی درہ میں لے چلو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محب میں جو کہ مکہ و منی کے درمیان ہے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے لین دین سلام دعا سب موقوف کر دی جائے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں نعوذ باللہ. اور ڈرانے اور دھمکی کے طور پر یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا. کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدے پر عمل کیا. باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے. اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی صدرہ ہوتے. غرض بنو ہاشم شعیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکالیف اٹھاتے رہے. ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتا تاکہ دوسرے بستر پر جا کر لیٹ جائیں اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لٹا دیتا. یہ شعیب ابی طالب جو ہے یہ مکہ کے کوہ جو ہے ابو قبیس اور کوہ خدمہ کے درمیان واقع ایک درہ ہے. سن 7 ہجری بحیثیت کو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اولاد عبد المطلب کو 3 سال تک اس مقام پر اقتصادی اور سماجی محاصرے میں رکھا. ابو طالب مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہو گئے. ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. سب کے ساتھ پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے. اور 3 سال کا زمانہ اتنا سخت و کٹن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے. یہ 3 سالہ محاصرہ تھا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو دیمک کھا گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے. تو آپ جو تھے قریش کے پاس گئے جو ان کے روسا تھے، ان سے کہا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اس میں صرف اللہ کا نام لکھا رہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہ سچی بات ہے تو آپ ہمارا یہ معاصرہ ختم کر دیں، اور جھوٹی ہوئی تو میں آپ کو اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں گا. کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے وسلم نے ان سے، اور دوسرے یہ کہ ظاہر اللہ کے رسول تھے تو جو کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی تھا تو اس لیے انہوں نے کہی ہوگی. خیر، تو اس کے بعد جب یہ خبر دی گئی اس وقت 5 اشخاص حشاب بن عمرو، زبیر بن ابی امیہ، مخزومی، مطم بن عدی، ابو البختری، زما بن الاسد کچھ لیل و لیات کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے اور آخر کار ابو
بختری نے لے کر پھاڑ ڈالا، باقی سب بجائے ماننے کے مزید ادھر دینے کے در پہ ہو گئے۔ تو واقعی جب انہوں نے دیکھا تو وہ ایسی تھا کہ اس میں دیمک کھا چکی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی رہ گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو یہ 5 اشخاص تھے اس پہ راضی ہوئے کہ چلے ہم اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد اس کو انہوں نے پھینک دیا۔ لیکن جو قریش تھے، جو نہ ماننے والے ہٹ درم تھے، وہ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد کرنے اور آپ کو جو پریشان کرنے پر اور کمر بستہ ہو گئے۔ پھر آتے ہیں ہم سن 10 نبوت میں، تو اس سال کو سال یوم الحزن یا غموں کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین وائف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت ساتھ دیا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہوگا جب آپ 25 سال کے تجارت کے لیے ان کی لے کے گئے تھے شام، تو اس کے بعد پھر آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ان کی اپنی دولت کے ساتھ بہت مدد کی، اور یہ جو شعیب ابی طالب کا محاصرہ تھا اس میں آپ بھی شامل تھیں، اور آپ نے اس پورے 3 سال کے دوران جو ہے اپنے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ سے، جو کچھ آپ کی مالی حالت ایسی تھی، کہیں نہ کہیں سے ان کے ایک بھتیجے تھے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر کے سامان ایسا کرتے تھے کہ وہ اونٹ پہ لاد دیتے تھے، اونٹ کو ہانک دیا کرتے تھے اس طرف۔ تو اس طرح انہوں نے بھی مدد کی، 2 بندے اور بھی تھے ان کے ساتھ، وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ گھر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی دیکھا کرتی تھیں، اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں جو اس وقت تھیں، ایک حضرت زینب، ایک ام کلثوم تھیں، اور ایک جو تھیں حضرت بی بی فاطمہ، تو ان دونوں کو بھی آپ دیکھا کرتی تھیں۔ تو آپ کا انتقال ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، گھر بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ تو اس کے بعد جو تھا دوسرے جو تھے وہ ان کے چچا تھے ابو طالب۔ تو آپ کو پتہ ہوگا جب ان کے والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا، عبد المطلب دادا آپ کی پرورش کر رہے تھے، پھر 8 سال کی عمر میں ان کا بھی، جب آپ کی 8 سال کی عمر تھی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی آپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو پھر جو آپ کے کفیل ہوئے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ تو وہ جو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو چاہتے تھے، اور ہر معاملے میں انہوں نے ان کی بہت مدد کی، یہاں تک کہ جب قریش جو تھے وہ آپ کے پاس آئے 2 دفعہ، انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، تو آپ نے ان کو کہا، لیکن پھر جب انہوں نے بولا کہ نہیں میں جو ہے نا اس سے باز نہیں آؤں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جو چاہتے ہو کرو، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر یہ جو شعیب ابی طالب میں تھے، یہاں بھی آپ ہی کے کہنے پہ سارے جو بنو ہاشم تھے، عبد المطلب، آپ ہی کے کہنے پہ سارے یہاں پر آ کے جمع ہو گئے تھے اور آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور 3 سال کا مشکل ترین وقت بھی آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے مل کر کاٹا۔ اور پھر شعیب ابی طالب جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دیمک چاٹ گئی، تو آپ ہی جا کے وہاں پر ان سے کہہ کے آئے تھے۔ تو یہ حضرت ابو طالب نے بہت خدمت کی آپ کی شروع سے آخر تک۔ ہاں ایک بات ہے کہنے کی، وہ کتابوں میں لکھا ہے تو بتانا پڑتا ہے آپ کو، کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے کلمہ پڑھوایا جائے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ میرے کان میں ہی کہہ دیں، لیکن جو ابو لہب وہاں پر تھا اور جو روسا تھے قریش، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنے جو دین ہے نا ابو عبد المطلب اسی پہ قائم رہے۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں میں اپنے اسی دین پہ قائم رہوں گا جو عبد المطلب کا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ بھائی جب یہ دونوں کا آپ کے جو دونوں پر سرپرست تھے، آپ کی محبوب ترین بیوی تھیں، آپ کے چچا تھے، جب یہ دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب تو قریش جو تھے وہ اب کفار قریش رسول اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی پر اور دلیر ہو گئے۔ ایک روز ایک نابکار نے راہ میں آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی، آپ اس حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر سر مبارک کو دھونے لگی اور روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا جانے پدر اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا، یہ حضرت بی بی فاطمہ تھیں۔ آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر اس خیال سے کہ اگر ثقیب ایمان لے آئے تو قریش کے برخلاف میری مدد کریں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا۔ طائف کا سفر بہت ہی مشکل کٹھن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف، بہت اذیتیں دی گئیں، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کا جو جوتے تھے وہ خون سے بھی تر ہو گئے، اور اسلام کے لیے آپ نے جتنی قربانیاں دیں تو ہم لوگ آج سنتے تو ہیں لیکن بس عمل نہیں کرتے، اس نام کے مسلمان رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طائف کا ارادہ کیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اشراف سیق یعنی عبد یا لیل اس کے بھائی مسعود حبیب کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا اگر تجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کو پیغمبری کے لیے تیرے سوا کوئی اور نہ ملا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تیسرے نے کہا میں ہرگز تجھ سے کلام نہیں کر سکتا، اگر تو پیغمبری کے دعوے میں سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل خطا نہیں۔ مطلب گستاخانہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور جب آپ مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں غلاموں کو آپ پر ابھارا جو آپ کو مختلف الفاظ سے مخاطب کرتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، وہ آپ کے راستے میں دو رویات سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ درمیان سے گزرے تو قدم اٹھاتے وقت آپ کے پاؤں پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نیلین مبارک خون سے بھر گیا۔ جب آپ کو پتھروں کی وجہ سے درد ہوتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر وہ کھڑا کر دیتے، پھر جب چلنے لگتے تو پھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ اس طرح انہوں نے عتبہ اور شیبہ پسران ربیہ کے باغ تک آپ کا تعاقب کیا۔ آپ نے باغ میں انگور کی شاخ کے سائے میں پناہ لی، اللہ اکبر۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام ادائس سے کہا کہ انگور کا خوشہ تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے جا اور کہہ دے کہ کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ ادائس نے تعجب سے کہا کہ ان شہروں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ نینوا سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے یونس بن متا کا شہر ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یونس کا حال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری طرح پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور اسلام لے آیا، الحمدللہ۔ اس سفر میں مقام نخلا میں جو کہ مکہ شریف سے ایک رات کا راستہ ہے، شہر نصیبن جو موصل سے شام کی طرف واقع ہے کہ جن حاضر ہوئے۔ آپ رات کو نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ سن کر ایمان لائے۔ نخلا میں چند روز قیام رہا، وہاں سے آپ ہیرا میں تشریف لائے اور متم بن عدی کو پیغام بھیجا، کیا تم مجھے اپنی پناہ و امان میں لے سکتے ہو؟ متم نے قبول کیا۔ آپ رات کو متم کے ہاں رہے۔ جب صبح ہوئی تو متم اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کیجئے، اور خود تلواریں لگائے مطاف میں موجود رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو اسی حالت میں آپ کے دولت خانے تک آپ کے ساتھ آئے۔ اس سفر طائف کے مدتوں بعد ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا جو احد کے دن سے سخت ہو؟ فرمایا بے شک اس میں سب سے سخت عقبہ کا دن تھا، جبکہ میں نے اپنے آپ کو عبد یا لین بالقلعہ پر پیش کیا۔ یہ طائف کا بتا رہے ہیں آپ۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا، پس میں توہم کی حالت میں گردن جھکائے چلا، مجھے ہوش نہ آیا، مگر قرن الثاقب میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو تیسری دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حضرت علیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھی شیمہ،
انہوں نے کہا تھا 2 سال کی عمر میں کہ آپ کو تو دھوپ لگتی نہیں ہے، آپ جہاں جاتے ہیں سایہ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر 25 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے تو دھوپ آپ کے سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اب یہ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے، میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبرائیل دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے اور انہوں نے آپ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا ہے، آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخصبین کو ان پر الٹ دوں تو اخصبین جو ہے 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان مکہ مشرفہ واقع ہے، ان کے نام ابو قبیس اور تیقان ہیں۔ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتوں سے ایسے بندے پیدا کریں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ ایسے بندہ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور کسی کو ان کا شریک نہیں کریں گے۔ تو ہم میں سے ایسا بھی پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرنے لگے آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان لوگوں سے اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد پکارنے والے ہمیں بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ذات نے بس جو امید کی تھی اس پہ ہم پورا اتر سکیں۔ اللہ ہی سے مانگیں اور اللہ ہی سے پکاریں، یا اللہ مدد۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت 11 سے 13 تک کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نوا میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے، اس غرض سے ان کے میلوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میلوں میں سے اکازا اور مجنہ اور ذوالمجاز کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اکازا جو ان میں سب سے بڑا تھا، نخلا اور طائف کے درمیان، طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پہ جا کر تبلیغ فرماتے تھے مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہیں بھرتا تھا۔ وہ قبائل کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے، ان میں بنو عامر، محارب، فزارہ، اسنان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نظر، کند، کلب، حارث بن کعب، غدرہ، نصارمہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دی مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لعنتی ہر جگہ ساتھ جاتا، جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو برابر سے کہتا اس کا کہنا نہ مانو، یہ بڑا دروغ گو اور دین سے پھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں آپ نے حسب عادت منا میں عقبہ کے نزدیک جہاں مسجد عقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایمان لے آئے، الحمدللہ۔ واضح رہے کہ مدینہ کا سابقہ نام یثرب تھا۔ بہت قدیم زمانے میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے۔ ان کے بعد شام سے یہود آ بسے اور انہوں نے یثرب اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ جب مار واقع یمن میں سیل ارم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے۔ چنانچہ قبیلہ ازد بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ بسے۔ تمام انصار انہی 2 کے خاندان سے ہیں۔ یہود کا چونکہ بڑے اقتدار و زور تھا، اس لیے قبیلہ اوس و خزرج آخرکار ان کے حلیف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس و خزرج نے جبکہ اوس و خزرج جو بت پرست تھے،
اس لیے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو حضرت کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سنا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے مدینہ میں پہنچ کے اپنے اور قبیلے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اگلے سال 12 مرد ایام حج میں مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ چونکہ عورتوں سے انہی باتوں پر بیعت ہوتی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا۔ یہ عقبہ کی بیعت اول ہے۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو ان افراد کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر انہی کے ساتھ بنی عبد الشیل اور اوس میں آیا، اور اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لائے، ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ اس سال 12 نبوت کو ہی مشہور ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو آن صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف ہوا اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ 12 نبوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی تھی اور 5 نمازیں اس میں فرض ہوئی تھی۔ اب نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتوں نے اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ منی میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف سوال و جواب کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا، تم اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ گردن سے جکڑ لیے اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جیبر بن مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہجرت حبشہ ثانیہ سن 6 نبوت سے لے کر 13 نبوت کے واقعات کے بارے میں تھی۔ بہت سارے اہم واقعات اس میں آپ کو بیان کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت سارے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیو اسلامی دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہے اسلامی ہسٹری، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آل پہ کلک کریں تو آپ کو اسی طرح کی ویڈیو جب بھی آئے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اسلامی ہسٹری 1000 سالہ جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلفۂ راشدین کا وقت دور ہے، خلفۂ راشدین کے بعد پھر 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اس کے بعد امیر معاویہ آئے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ تو ان کے حکمرانوں کے بارے میں آپ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اور جو اسلامی شخصیات ہیں، جو اسلامی فتوحات ہیں، جو اسلامی واقعات ہیں، جو قرآن کے واقعات ہیں، ان سے بھی ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو اگلی ویڈیو ہے ہماری بہت ہی عام ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ہے ہجرت مدینہ، جو اسلامک سال ہے ہمارا، جو آج 1442 چل رہا ہے۔ اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ پہلا جو سال ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم شروع کریں گے، اور یہ 10-11 سال ہیں جس کے اندر بہت ہی زیادہ واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 11 سال تک ہی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ میاں کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو 11 ہجری، پھر اس کے بعد دوسری تاریخ چلتی ہے خلیفہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔